آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی ہستی کی پیدائش پر جو عام پیدائش نہیں تھی بلکہ ایک نشانی تھی، ایک اشارہ تھا کہ ایک عظیم زندگی دنیا میں قدم رکھنے والی ہے۔ یہ کہانی ہے شیر خدا مرتضیٰ مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی پیدائش کی۔ مکہ کا شہر اپنی پرانی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات اپنی چادر پھیلا چکی تھی، ستارے آسمان پر خاموشی سے چمک رہے تھے اور کعبہ، اللہ کا گھر، اپنی ہیبت اور جلال کے ساتھ قائم تھا۔ اس شہر میں ایک محترم اور ایک نیک خاتون تھی جن کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد سے روشن رہتا تھا۔ اس رات ان کے دل پر ایک خاص سکون اور یقین کا احساس اترا، جیسے اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نزدیک ہو، جیسے کوئی امانت ان تک پہنچنے والی ہو۔ فاطمہ بنت اسد پوری توجہ اور یقین کے ساتھ کعبہ کی طرف آئیں۔ ان کے چہرے پر سکون تھا اور دل اللہ کی طرف مطمئن تھا۔ انہوں نے اللہ کے گھر کے قریب رک کر سر جھکا دیا اور خاموشی سے اللہ سے ربط قائم کیا۔ ان کا ہر لمحہ دعا بن چکا تھا، ان کا ہر خیال اللہ کے حوالے ہو گیا، ان کا ہر قدم اس راہ پر تھا جو اللہ نے ان کے لیے منتخب کی تھی، اور پھر وہی ہوا جو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ کعبہ کی دیوار میں درار پیدا ہوئی اور فاطمہ بنت اسد اس درار کے اندر چلی گئی۔ لوگ حیران رہ گئے، آنکھیں پھیل گئیں، دل کانپ گئے۔ کعبہ کے دروازے بند تھے مگر اللہ نے اپنے محبوب بندے کے لیے اپنا گھر کھول دیا۔ فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر چلی گئیں اور 3 دن تک وہیں رہیں، نہ کوئی آواز، نہ کوئی خبر، صرف انتظار۔ تیسرے دن کعبہ کی دیوار پھر سے کھلی اور فاطمہ بنت اسد اپنی گود میں ایک نورانی بچے کو لے کر باہر آئیں۔ وہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں تھا، اس کے چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں گہرا اطمینان تھا، جیسے وہ دنیا کو پہچان کر آیا ہو۔ یہ تھے علی ابن ابی طالب، وہ پہلے اور آخری شخص ہیں جو کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اللہ نے ان کی پیدائش کو اپنے گھر سے جوڑ کر بتا دیا کہ یہ زندگی خاص ہے، یہ راستہ عام نہیں، یہ شخص صرف اپنا نہیں بلکہ امت کا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی، آپ تشریف لائے، بچے کو گود میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ روایات میں آتا ہے بچے نے آنکھیں کھول کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور مسکرایا، جیسے پہلے پہچان ہو چکی ہو، جیسے روح نے پہلے ہی سلام کر لیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ علی ہے، اور یہ نام صرف نام نہیں بلکہ بلندی کی نشانی بن گیا۔ اس پیدائش نے یہ پیغام دیا، علی صرف تلوار کا سپاہی نہیں بننے والا بلکہ عدل کا نشان، علم کا در، صبر کا پہلو اور وفاداری کا روشن چہرہ بننے والا ہے۔ اس لیے اسے شیر خدا کہا گیا، کیونکہ اس کی طاقت ظلم کے لیے نہیں، حق کے لیے تھی۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے، یہ بچہ جو کعبہ کے اندر پیدا ہوا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود میں لیا، جسے اللہ نے خاص نشانی بنا کر بھیجا، یہ بچہ کہاں بڑا ہوا؟ اس کی پرورش کس نے کی؟ اس کے بچپن نے اس کی شخصیت کو کیسے تراشا؟ یہ سب ہم جانیں گے اگلی قسط میں۔